شاہ بہرام آدھی رات کو اس کمرے میں ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا۔ مقصد بہت ہی واضح تھا کہ جب شاہ بہرام نے اس سوگند کو پورے محل میں محسوس کیا تھا، لیکن شاہ بہرام نے اس کمرے میں اس سوگند کو دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ محسوس کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ بہرام کو وہ سوگند یہاں اس کمرے میں کھینچ لائی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر باقی محل کی نسبت وہ سوگند زیادہ ہے، اور اس سوگند کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یعنی پری بانوں کی تلاش میں وہ شہزادی کے کمرے تک آ گیا تھا، اور ایک کمرہ کیونکہ شہزادی کے لیے مخصوص سجایا گیا تھا اور شہزادی اس کمرے میں اپنی رہائش رکھتی تھی۔ اس وقت رات آدھی سے بیت چکی تھی اور شہزادی بے فکر ہو کر اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ اسے اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی ہے جو کہ اس کے کمرے میں کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ شاہ بہرام بڑی بے جگری کے ساتھ اور بے فکر ہو کر کمرے کے ہر کونے میں، ہر جگہ، ہر راستے پر پری حسن بانو کو تلاش کرنے کے لیے اس سوگند کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر واقعی سوگند جو تھی وہ پری حسن بانو کی بے حد زیادہ تھی۔ زاریہ بھی اسی کمرے میں آئی تھی کیونکہ وہ بھی پری حسن بانو کی مخصوص سوگند سے واقف تھی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ دونوں کا سفر یعنی شاہ بہرام کا اور زاریہ کا ایک ہی کمرے پر آ کر کے ختم ہوا تھا، اور انہیں اس کمرے سے پری حسن بانو کی مخصوص خوشبو کوئی ضرورت سے زیادہ ہی آ رہی تھی۔ لیکن یہاں پر تو پری حسن بانو کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور جو یہاں پر سو رہی تھی وہ تو اس ریاست کی شہزادی تھی جس کا نام ماہپارہ تھا۔ ماہپارہ بے حد حسین اور بہت ہی جاذب نظر حسن کی مالک تھی۔ وہ کسی طرح بھی حسن میں کسی طرح بھی شاہ بہرام سے یا حسن بانو سے کم نہیں تھی۔ وہ ایک شہزادی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی نیک دل اور اچھی انسان بھی تھی، اسی لیے اس کی رعایا اسے بے حد پسند کرتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ شہزادی اپنی خوابگاہ میں بے فکری نیند سو رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی خوابگاہ میں ایک نہیں بلکہ دو لوگ موجود ہیں۔ بڑی ہی عجیب سچویشن کا سامنا جو تھا اس وقت ایسا تھا کہ شاہ بہرام شہزادی ماہپارہ کو دیکھ سکتا تھا، مگر شہزادی ماہپارہ شاہ بہرام کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور زاریہ شاہ بہرام کو دیکھ سکتی تھی اور شاہ بہرام زاریہ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن ابھی یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ماہپارہ دیکھ سکتی تھی یا نہیں دیکھ سکتی تھی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ یہاں پر اس ریاست میں کوئی بھی انسان ابھی تک شاہ بہرام کو ایسا نہیں ملا تھا کہ جو شاہ بہرام کی آواز سن سکے یا شاہ بہرام کو دیکھ سکے۔ اسی لیے اب تک شاہ بہرام اس ریاست میں آ کر کے بڑی بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ پری حسن بانو کے جسم سے نکلنے والی مخصوص خوشبو اسے جہاں پر لے آئی تھی، یہ ایک محل تھا جو کہ یہاں کے بادشاہ کا محل تھا، لیکن اس محل میں اس کمرے میں یہ خوشبو سب سے زیادہ تھی۔ شہزادی ماہپارہ تو کسی بھی شکل میں حسن بانو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ شہزادی ماہپارہ کے جسم کی بناوٹ، قد کاٹھی، حسن، ہر چیز پری حسن بانو سے جدا تھی۔ اگر پری حسن بانو نے ماہپارہ کا روپ لیا بھی ہوتا اور وہ پری سے اب ایک نئے روپ میں آ گئی ہوتی کہ پہلے وہ ایک انسان کے روپ میں آئی تھی، پھر وہ پری کے روپ میں آئی، اور اب وہ ماہپارہ کے روپ میں اگر آ گئی ہوتی تو کم سے کم اس کی قد کاٹھی، اس کا چال چلن، اس کے بولنے کا طریقہ بھی تو پھر ویسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ سب کچھ یہاں پر ایسا نہیں تھا۔ شاہ بہرام ماہپارہ کو
ویسے بھی محل میں چلتے پھرتے دیکھ چکا تھا جبکہ وہ شہزادی حسن بانو کو پری حسن بانو کو تلاش کر رہا تھا، تو اس نے کوئی بھی ایسی بات محسوس نہیں کی تھی کہ وہ ماں پارا کو حسن بانو سمجھنے کی غلطی کرتا۔ ماں پارا بے حد حسین تھی، اس بات کا احساس شاہ بہرام کو بھی اچھی طرح سے ہو چکا تھا۔ اور یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ماہ پارا کا سوئمبر رچانے کی تیاری کی جا رہی تھی کہ جس سوئمبر میں 7 شہزادے حصہ لے رہے تھے اور ان 7 شہزادوں کو ایسی شرط بتائی جانی تھی کہ اس شرط کے پورا کرنے پر وہ شہزادی ماہ پارا سے شادی کرنے کے حقدار قرار پاتے، اور وہ شرط ابھی تک جو ہے وہ صرف اور صرف شہزادی ماہ پارا کے علم میں تھی، اور شہزادی ماہ پارا وہ شرط خود جب دربار لگتا اور وہ خود دربار میں جاتی تو وہ ان 7 شہزادوں کو وہ شرط خود بتانے والی تھی، نہ کہ اس شرط کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ صبح سوئمبر رچایا جانا تھا اور شہزادی ماہ پارا بہت ہی حسین و جمیل شہزادی اس وقت اپنے خواب گاہ میں اپنے بستر پر محو خواب تھی، یعنی کہ سو رہی تھی، لیکن اسی کے کمرے میں شاہ بہرام بڑی بری طرح سے پری حسن بانو کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے پری حسن بانو کو ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ اکیلا نہیں ڈھونڈ رہا تھا بلکہ زاریہ پری بھی غیبی حالت میں یہی کچھ کر رہی تھی جو کہ شاہ بہرام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزر گئی اور اسی طرح سے شاہ بہرام ہر ایک چیز کو الٹ پلٹ کر، ہر چیز کو آئینوں کے پیچھے، الماریوں کے پیچھے، کرسیوں کے پیچھے، تخت پوش کے پیچھے، قلینوں کے پیچھے، ہر جگہ وہ پری حسن بانو کی سوگندھ کو محسوس کرتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کی تلاش کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس پلنگ کے نیچے بھی گھس گیا تھا جس پلنگ کے اوپر شہزادی ماں پارا سو رہی تھی، اور شہزادی ماں پارا کے پلنگ کے نیچے گھس کر بھی وہ ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف نکل آیا تھا، لیکن اس سے پری حسن بانو نہیں ملی تھی۔ یہ بات وہ بڑا ہی اس بات کو لے کر کے پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا تو پتہ تھا کہ جب وہ اس بزرگ کے پاس گیا تھا جس نے اسے سیاہ جنگل کا راستہ بتایا تھا اور پھر وہ سیاہ جنگل سے یہاں پر آ گیا تھا، تو اس بزرگ نے بہرحال غلط تو نہیں کہا ہوگا، اور پھر شہزادی حسن بانو کی، پری حسن بانو کی اپنی جو مخصوص خوشبو تھی بہرحال وہ تو موجود تھی۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس کمرے کی پوری طرح سے تلاشی لی تھی لیکن یہاں پر اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی جو اسے پری حسن بانو تک پہنچا سکتی۔ پری حسن بانو تک پہنچنے کے لیے اسے یہی کمرہ راستہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن یہ کمرہ راستہ کیسے بننے والا تھا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اب یہی بات لے کر کے وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے مجھے پری حسن بانو تک پہنچنا چاہیے۔ ادھر زاریہ بھی اسی بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ پری حسن بانو نہ صرف کہ غائب ہوئی تھی بلکہ پری حسن بانو کی غائب ہونا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا معمہ ہو گیا تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ یہ اس قدر جو ہے یہ معاملات سنجیدہ ہو جائیں گے، اور اس قدر جو ہے وہ پری حسن بانو کسی ایسی جگہ پر جا کر چھپے گی کہ جہاں پر پری حسن بانو کو تلاش کرنا جو ہے وہ بے حد مشکل ہو جائے گا۔ شہزادی ماں پارا اٹھ گئی۔ اسے ایسا احساس ہوا تھا کہ جیسے اس کے کمرے میں کوئی انسان یا کوئی اور چیز یا کچھ بھی ایسا ہے کہ جو اس کے کمرے میں ہے ضرور لیکن اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی بات کو محسوس کر کے وہ نیند میں جو ہے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی لیکن اسے اپنے کمرے میں واقعہ ہی کوئی چیز بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شہزادی ماں پارا کو ہلکا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے کمرے میں واقعہ ہی میں کوئی چیز موجود ہے، لیکن اب وہ چیز کیا ہے یہ شہزادی ماں پارا کو پتہ نہیں تھی۔ ادھر شاہ بہرام بھی رک گیا، اس نے دیکھا کہ ماں پارا اٹھ گئی ہے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے پورے کمرے کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ اسے اس بات کا احساس شاید ہو گیا ہے کہ اس کے کمرے میں کوئی انسان یا پھر کوئی مخلوق موجود ہے جو کہ اسے
دکھائی نہیں دے رہی، اور لیکن اسی کی وجہ سے وہ بیدار ہو گئی ہے۔ شاہ بہرام کو ایک بات کا عجیب لگا تھا کہ دن میں تو وہ جن جن لوگوں سے بھی ملا باتیں کرتا رہا تھا، وہ تو نہ اس کی آواز سن سکے تھے اور نہ ہی کسی حرکت کو محسوس کر سکے تھے، لیکن یہ جو لڑکی تھی، یعنی کہ شہزادی ماپارا، جو کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے بہرحال اس بات کو، اس حرکت کو محسوس کر لیا تھا کہ کمرے میں کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی چیز موجود ضرور ہے، چاہے وہ اسے دکھائی دے رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک شہزادی ماپارا آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر کمرے میں دیکھتی رہی، اور پھر اس نے ایک مترنم سی ہنسی سے کہکاس لگایا، ایک چھوٹا سا کہکا، اور چھوٹا سا کہکا لگا کر کے اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اب وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھیں اس نے بند کر لیں، اور پھر آنکھیں بند کیے کیے اسے تقریباً تھوڑی دیر گزر گئی۔ پھر اس نے ایک طنز سے کہا، میرے کمرے میں دو لوگ موجود ہیں، میں کس سے مخاطب ہوں یا کس سے بات کروں؟ دونوں میں سے جو مجھ سے بات کرنا پسند کرے گا، میں اس سے بات کروں گی۔ مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ میرے کمرے میں جو دونوں ہیں، وہ دونوں ہی بے ضرر ہیں اور میرے نقصان کے لیے نہیں ہیں، اس لیے میں بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ میرے ساتھ جو بھی بات کرے گا، اسے بات کر کے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر کے اب اس نے کہا کہ ہاں، میں تم لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے کمرے میں ایک آدم ذات انسان ہے، اور ایک آدم ذات نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، لیکن لڑکی ہے۔ زاریہ اور شاہ بہرام دونوں ہی اس کی ماپارا کی یہ باتیں سن کر کے بے حد پریشان ہو گئے تھے، اور اب دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون ماپارا کی بات کا جواب دے، کون اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ زاریہ اپنے آپ کو ظاہر تو شاہ بہرام پر بھی نہیں کر سکتی تھی، تو اب وہ ماپارا پر اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرتی؟ اس لیے زاریہ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی، اور زاریہ یہ بھی جان چکی تھی کہ وہ یہ تو جانتی ہے کہ زاریہ ایک لڑکی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ زاریہ جو ہے وہ ایک پری ہے۔ لڑکی تو کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے، لیکن زاریہ اپنا آپ ظاہر بہرحال اس بات میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب شاہ بہرام سے رہا نہ گیا، اور شاہ بہرام نے کہا، اے شہزادی ماپارا، میرا نام شاہ بہرام ہے، میں ایک شہزادہ ہوں، اور مجھے ایک تلاش تمہارے اس کمرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہ بات شاہ بہرام نے اپنی زبان میں صرف ہوا میں کی تھی، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی آواز دن بھر میں کسی نے بھی نہیں سنی ہے، اور اب یہ آواز جو ہے ماپارا تک وہ کیسے پہنچائے گا۔ لیکن بہرحال اس نے یہ بات ایسے ہی کمرے میں کھڑے کھڑے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہوا میں کر دی۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، تھوڑی دیر گزر گئی، اور اسے اس چیز کا انتظار رہا کہ شاید مجھے اس کا کوئی جواب ملے، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مترنم سے کہکے کی پھر آواز گونجی۔ اب آنکھیں بند کیے ہی ماپارا نے کہا، اے آدم ذات، میں یہ جان چکی ہوں کہ تو کوئی شہزادہ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو یہاں میری نگری میں، میری ریاست میں کیا کر رہا ہے، اور تمہیں کون سی کشش، کون سی چیز ہے جو یہاں پر کھینچ لائی ہے، اور تو یہاں پر میرے کمرے میں اس وقت آدھی رات کو کس چیز کی تلاش کر رہا ہے؟ میں یہ جانتی ہوں کہ تیرا ارادہ بھی برا نہیں ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ تیری نیت بھی بری نہیں ہے، کیونکہ مجھے قدرت کی طرف سے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر کسی انسان کی ارادت نیت بری ہوتی ہے تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو ایک نیک انسان معلوم ہوتا ہے۔ مجھے بتا، میں تیرے کس کام آ سکتی ہوں، اور میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اب شاہ بہرام نے کہا کہ اے ملک، اے پری، اے شہزادی، میری بات کو توجہ سے سن۔ تجھے میری کہانی بڑی عجیب لگے گی، لیکن بہرحال جو میں تمہیں کہوں گا یہ ہے سچ، اور یہ 100% سچ ہے۔ اس لیے تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، اور مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے میں تمہیں اپنی
کہانی شروع سے سناؤں گا تاکہ تو میری کہانی کو جان سکے اور تو میری اس بارے میں کوئی مدد کر سکے۔ شہزادی ماہپارا تھوڑی دیر تک آنکھیں موندے بیٹھی رہی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے بولو، میں تمہاری آواز سن رہی ہوں۔ مجھے تم دکھائی تو نہیں دے رہے، صرف میں تمہیں محسوس کر سکتی ہوں، لیکن بہرحال تمہاری آواز جو ہے وہ مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ میں تمہاری آواز کو سن سکتی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ اپنے بارے میں تاکہ میں تمہاری جو بھی مدد کر سکوں کروں۔ اب شاہ بہرام نے اپنی کہانی کا آغاز کیا اور اس نے اپنے اور حسن بانو کے ملنے سے لے کر ان کی شادی ہونے اور پھر ان کے جدا ہونے تک کا سارا واقعہ شہزادی ماہپارا کو سنا دیا، اور پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ یہاں اس شہر میں کس طریقے سے کہاں اور کس راستے سے پہنچا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد شہزادی ماہپارا چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر اس نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا اور اس نے کہا، اے شہزادے، تو بڑا عجیب ہے کہ تجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تیری جو پری ہے جس کا نام حسن بانو ہے، تجھے اس کی سوگند سب سے زیادہ میرے اس کمرے سے آتی ہے۔ میرے اس کمرے میں تو میرے علاوہ یا میرے اس کمرے کے سامان کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس جگہ سے اپنی پری حسن بانو کی سوگند آتی ہے تو یہ معاملہ بے حد عجیب ہے۔ میں اس معاملے کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ تمہیں یہاں سے اپنی بیوی کے جسم کی خوشبو کیوں آنے لگی، جہاں کہ تمہاری بیوی یہاں پر ہماری ریاست میں موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمارے محل کے کسی حصے میں ہے، اور نہ ہی وہ ہمارے محل میں کسی جگہ میں نے محسوس کی ہے۔ ہاں، میں تمہیں بتا دوں کہ اگر یہاں پر پری حسن بانو ہوتی تو میں اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن میں اسے محسوس کر لیتی، اسی طرح جس طرح میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھ ایک اور کو محسوس کیا ہے۔ اب وہ جو تمہارے ساتھ ایک اور ہے وہ اپنا تعارف کروانا نہیں چاہتی، لیکن وہ ایک لڑکی ہے جو کہ تمہارے ساتھ اس کمرے میں موجود ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ وہ پری حسن بانو بہرحال نہیں ہے، کیونکہ پری حسن بانو اگر اس کمرے میں موجود ہوتی، تم نے جو نقشہ اپنی پری کا کھینچا ہے اس نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ کم از کم جو بھی مخلوق یہاں پر موجود ہے، جو بھی ہے، وہ پری حسن بانو بہرحال نہیں ہو سکتی، کیونکہ پری حسن بانو ہر لحاظ سے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور ہر لحاظ سے پری حسن بانو کا روپ ایک اپنی جگہ یکتا روپ ہے۔ پری حسن بانو نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ بھی دشمن نہیں ہے، نہ ہی میری اور نہ ہی تمہاری، اس لیے میں تمہیں بتا دوں کہ وہ ہے بہرحال ہے ایک لڑکی جو کہ یہاں پر موجود ہے۔ اب شاہ بہرام نے کہا، اگر وہ کوئی لڑکی ہے اور یہاں پر موجود ہے تو میں اس کی موجودگی کی وجہ جاننا چاہوں گا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ لڑکی یہاں پر کیوں موجود ہے، اور وہ لڑکی کیا مجھ سے بات کر سکتی ہے؟ تھوڑی دیر گزر گئی، ماہپارا نے کہا کہ نہیں، اگر اس نے تم سے بات کرنی ہوتی تو وہ تم سے بہت پہلے بات کر لیتی۔ اس کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتی، ورنہ جب میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہو سکتی ہے تو وہ مجھ سے مخاطب ہو جاتی، اس لیے وہ تمہیں اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم یہ جانو کہ وہ نہ تم سے بات کرے گی نہ ہی مجھ سے بات کرے گی۔ بہرحال وہ تمہارے ساتھ ضرور رہے گی، وہ شاید تمہاری مددگار ہے اور تمہیں ہر مشکل کے وقت کسی مشکل سے نکالنے میں تمہارے کام آئے گی۔ بہرحال جہاں تک تم کہتے ہو کہ تمہاری پری حسن بانو کی سوگند تمہیں یہاں پر کھینچ لائی ہے، تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ مجھے یہاں پر تم دونوں کے علاوہ کسی تیسرے وجود کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اگر مجھے کسی تیسرے وجود کا احساس اپنے محل کے کسی بھی حصے میں ہو گیا تو یاد رکھو، جب بھی مجھے اس چیز کا احساس ہوگا میں تمہیں پکاروں گی اور تم میرے پاس آؤ گے، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری پری کہاں ہے، لیکن اس وقت کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ مجھے اس چیز کا پوری طرح سے دھیان لگانا ہوگا کہ تمہیں تمہاری پری کے پاس کیسے پہنچانا ہے اور تم اپنی پری کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہو۔ اس وقت تم میرے کمرے سے نکل جاؤ، مجھے صبح بہت سے کام کرنے ہیں اور مجھے بے فکر ہو کر کے سونا ہے۔ یقین کرو اگر تمہاری پری میرے کمرے میں ہوتی تو میں اسے تمہیں خود تلاش کر کے دیتی،
لیکن یاد رکھو کہ تمہاری پری اگر میرے محل کے کسی بھی حصے میں ہوئی اور اس کی سوگند میں نے محسوس کر لی یا پھر میں نے اس چیز کو محسوس کیا اس کی موجودگی کو، تو پھر میں تمہیں آواز دوں گی اور تمہیں بلا کر کے اس پری کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ رہا، میری تم سے اسی طرح سے بات ہوا کرے گی۔ یاد رکھو میں آنکھیں بند کر کے دوسرے کی آواز سن سکتی ہوں چاہے وہ غائب ہی کیوں نہ ہو، اور میں محسوس کر سکتی ہوں چاہے وہ غائب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک قدرت کی طرف سے مجھے انعام ہے جو کہ میں ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتی، صرف چند لوگ جانتے ہیں میری اس خوبی کو، اور میری چند لوگوں کے علاوہ میری اس خوبی کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ تم بھی اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، اور نہ ہی وہ جو کہ اس کمرے میں ہمارے علاوہ تیسرا موجود ہے۔ تو اب تم دونوں میرے کمرے سے چلے جاؤ، مجھے سونے دو اور یہاں پر انتظار کرو۔ جیسے ہی مجھے پری بانوں کے بارے میں کچھ معلوم ہوا میں تم دونوں کو ضرور بتاؤں گی۔ شاہ بہرام کمرے سے نکل آیا اور اسی طرح زاریہ بھی کمرے سے نکل آئی، اور پھر تھوڑی دیر تک اسی طرح آنکھیں موندے شہزادی ماپارا اپنے بستر پر بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کچھ پڑھ کر خود پر پھونکا اور سو گئی۔ اگلی صبح شہزادی ماپارا اٹھی اور اس نے رات والے واقعے کا کسی کو بھی ذکر نہیں کیا، اور اگر وہ کرتی بھی تو ریاست میں اس کی اس بات کو تسلیم کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، اسی طرح سے وہ وقت آ گیا کہ اب ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ 7 ملکوں کے شہزادے جو کہ شہزادی ماپارا سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، وہ سب کے سب دربار میں آ کر کے موجود ہو چکے تھے، اور سارے ہی شہزادے جو ہیں وہ دربار میں ایک قطار میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 7 کرسیوں کے بعد شہزادی ماپارا نے اپنے درباریوں سے 8ویں کرسی لگانے کے لیے کہا۔ وہ 8ویں کرسی اس نے جو لگوائی، اس کرسی پر کسی بھی آدمی کو اس نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اب اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس نے شاہ بہرام کو پکارا۔ شاہ بہرام اگرچہ وہاں سے بہت دور تھا، لیکن شاہ بہرام کو اس کی آواز اپنے کانوں میں آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا کہ شہزادے میرا سوئمور ہونے والا ہے، میں نے 7 شہزادوں کی 7 کرسیاں لگوائی ہیں، 8ویں کرسی میں نے تمہارے لیے لگوائی ہے۔ اگر تم میرا سوئمور دیکھنا چاہو تو دربار کے اندر آ جاؤ، تم یہاں محل میں بیٹھ کر میرا سوئمور دیکھو، اور میں تمہاری شہزادی کو ڈھونڈنے کی یقین کرو کہ اس وقت بھی کوشش میں لگی ہوئی ہوں۔ شاہ بہرام کو پیغام ملا تو وہ دربار میں آ گیا، اور پھر وہ واقعہ ہی اس خالی کرسی پر بیٹھ گیا جس کرسی پر ماپارا نے کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی جیسے ماپارا کو پتہ چل گیا کہ شہزادہ شاہ بہرام بھی اس کرسی پر آ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ادھر زاریہ بھی اسی دربار میں کھڑی تھی، اور وہ بھی شاہ بہرام کو اس کرسی پر بیٹھتے دیکھ چکی تھی، کیونکہ زاریہ تھی جو شاہ بہرام کو دیکھ سکتی تھی، شاہ بہرام تھا جو ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، مگر یہ لوگ نہ ہی شاہ بہرام کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی شاہ بہرام کو سن سکتے تھے۔ لو جی، 7 شہزادے جو ہیں ان کو ایک دم سے کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ بادشاہ سلامت دربار میں آ گئے تھے۔ اب بادشاہ سلامت نے تمام شہزادوں کو کہا کہ بھئی اب ہماری بیٹی شہزادی ماپارا آپ لوگوں سے اپنی شرط جو ہے وہ رکھے گی۔ 7 شہزادوں میں جو بھی اس شرط کو پورا کرے گا وہی اس کا ور ہوگا۔ شہزادی ماپارا نے شرط تو کچھ اور سوچی تھی، بات تو کچھ اور سوچی تھی، لیکن اب راتوں رات میں اس کی وہ شرط بھی بدل چکی تھی اور وہ بات بھی بدل چکی تھی۔ پہلے شہزادی ماپارا نے ایک سوال سوچا تھا کہ جو اس دنیا کے ایک کونے سے متعلق ایسا سوال تھا کہ جو شہزادی ماپارا ان 7 شہزادوں سے ایک ساتھ کرنے پر یقین رکھتی تھی کہ اس میں سے جو بھی اس کا صحیح جواب دیتا شہزادی ماپارا اس سے شادی کر لیتی۔ لیکن اب شہزادی ماپارا کو کچھ اور ہی سوجا تھا، اور اس نے وہی چیز وہی بات کرنے کی سوچی جو اب اس نے راتوں رات میں سوچ دی تھی۔ اسی لیے شہزادی ماپارا اپنی کرسی سے اٹھ کر کے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک مخصوص قسم کا ہلکا سا نقاب تھا، اور اس نقاب سے بھی اس کا چہرہ، اس کا رنگ روپ چھلک چھلک کر آ رہا تھا۔ شہزادی ماپارا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھر تخت
چوکے بادشاہ کا لگا ہوا تھا وہاں بالکل کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا رخ دربار کی طرف کیا اور 7 شہزادے جو ایک لائن میں کھڑے تھے ان کو کہنے لگی، پری حسن بانو، یہ ایک ایسی پری ہے کہ جو پرستان کے بادشاہ کی بیٹی ہے، خود ملکہ پرستان ہے، پرستان کی شہزادی ہے، یہ کھو گئی ہے۔ میری اس بات کو مذاق یا پاگل پنا مت سمجھا جائے، یہ کھو گئی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اسی میرے محل میں۔ میرے محل میں ایک پری ہے جو کہ کھوئی ہوئی پری ہے اور میں اس پری کو تلاش کر رہی ہوں۔ میں اسے محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم 7 شہزادوں میں سے جو بھی مجھے پری حسن بانو کی خبر لا کر دے گا، مجھے یہ بتائے گا کہ پری حسن بانو کہاں ہے، پری حسن بانو کس جگہ پر ہے اور پری حسن بانو تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، تو تم 7 شہزادوں میں سے جو بھی پری حسن بانو کی خبر لائے گا میں اسی شہزادے سے شادی کروں گی۔ دربار میں عجیب و غریب چہم کوئیاں ہونے لگی، بادشاہ سمیت سب لوگ شور کرنے لگے، باتیں بنانے لگے کہ یہ عجیب و غریب سوال، اتنا عجیب سوال۔ تو اب ایک شہزادہ جو کہ شہزادی کے سومبر میں خاص طور پر بڑی ہی امید لے کر کے آیا تھا، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا، اس نے کہا، شہزادی صاحبہ یہ تو شادی نہ کرنے والی بات ہوئی، آپ کوئی بھی دنیا کا کوئی ایسا سوال رکھتی کہ جسے ہم حل کر سکتے تو آسانی سے حل کرتے۔ پری حسن بانو کا کیا پتہ، جانتے نہیں ہیں، نام نہیں سنا، دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، ہماری دنیا سے اس کا کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ نے تو ایک ایسا سوال ہمارے آگے رکھ دیا ہے کہ پتہ نہیں کہ آپ کی بات جو ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم اس کو ڈھونڈنا شروع کریں یا اس تک جانا شروع کریں تو پھر یہ ہمیں ملے بھی یا نہیں ملے، اور اگر نہ ملے تو پھر کہاں پر جائیں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی کہاوت، بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی شرط ہم لوگوں کے آگے رکھ دی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس پر عمل کر پائیں گے۔ باقی کے 6 شہزادوں نے بھی اس شہزادے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انہوں نے یہی کہا کہ بھئی دیکھو، بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی پری، پہلی بات تو یہی پتہ نہیں ہے کہ کوئی موجود بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی پری موجود ہے تو پھر بھی اس پری کو ہم لوگ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ پریاں کوئی آج تک ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی پری جن نہیں دیکھا، تو پھر اس پری کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو پھر سیدھا سیدھا سوئمبر نہ کرنے والی اور شادی نہ کرنے والی بات ہوئی۔ تو باتیں بناتے بناتے ایک کر کے سارے ہی شہزادے جو ہے وہ اپنے گھر کو رخصت ہونے لگے، اور سب کا ایک ہی یعنی کہ متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ شہزادی جو ہے یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر یہ شادی کرنا چاہتی ہوتی تو یہ ایسا عجیب سا سوال نہ کرتی۔ یہ سوال واقعہ ہی پاگل پنا ہے کہ اب ہم اس کو کہاں سے پریاں ڈھونڈ کے دیں۔ تو تمام شہزادے بڑبڑ کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی وقت ایک سپاہی نے آ کر بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت، ایک شہزادہ ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ وہ اس چیز سے معذرت کرتا ہے کہ اسے آنے میں یہاں دیر ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کے محل میں پہنچتے پہنچتے مجھے بڑی دیر ہو گئی ہے، تو اس لیے میں آپ سے جو ہے وہ محل میں حاضر ہونے کی اور شہزادی کے سوئمبر میں شامل ہونے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ سارے شہزادے تو شہزادی کی عجیب و غریب شرط سن کر چلے گئے، اب یہ جو ہے یہ بھی چلا جائے گا جب یہ شرط سنے گا۔ تو شہزادی ماں پارا نے کہا نہیں، ایسا ہے کہ وہ شرط سنے گا چلا جائے گا، کم از کم اگر وہ میرے سوئمبر کے لیے آیا ہے تو اسے ایک موقع تو ملنا چاہیے، جاؤ اور اسے بھی اندر بھیج دو، اگر اسے میری یہ شرط منظور ہوئی تو پھر وہ میرے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنے کے قابل ہوگا، ورنہ پھر یہی ہے کہ یہ بھی باتیں بنا کر کے واپس چلا جائے گا۔
تھوڑی ہی دیر میں ایک لمبا تڑنگا انتہائی خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا، جس کے لمبے بال تھے جو کہ اس کے کندھوں تک آ رہے تھے۔